اب شیطان تو شیطان ہے اور اس کے اتنے نفسیاتی اور تابڑ توڑ حملے. للموت خیر اللہ کا مما صنعت، جو کچھ تم نے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، موت اس سے بہتر ہے تمہارے لیے کلمہ پڑھنے سے، معاذ اللہ. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی بار بار مزاحمت کی گئی شیطان کی طرف سے، اور پھر شیطان تو حدیث شریف میں بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور انسان کے بدن میں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں شیطان بھی جا سکتا ہے، اور اس کی طرف سے مسلسل وسوسے ڈالے جا رہے تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بالآخر اللہ سے یہ درخواست کی، جس طرح بندہ اللہ سے گہرے سوز کے ساتھ دعا کرتا ہے، دعا کی. دعا کیا تھی؟ اللہم ان کان رشدن فجل تصدیقہ فی قلبی، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اگر تو یہ ہدایت ہے تو پھر میرے دل کے اندر اس کی تصدیق ڈال دے. فجل تصدیقہ فی قلبی وإلا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا، اور اگر یہ رشد نہیں تو پھر مجھے اس کیفیت سے نکال دے. یہ دعا کی. رات کا وقت تھا. فبات بلیلۃ لم یبت بمثلہا، ایک دن گزرا، دوسرا، اس طرح کی صورتحال میں بالآخر پھر ایک ایسی رات تھی کہ جس میں شیطان نے بہت تنگ کر لیا اور اس کے وسوسے بڑے تیز تھے. حتی اصبح، صبح تک یہ جنگ جاری رہی. کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتے ہی سرکار کی خدمت میں چلے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے ابن اخی، اے میرے بھتیجے، انی وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ، میں ایک ایسی گمبھیر صورتحال میں پڑ گیا ہوں کہ جس سے مجھے نکلنے کا کوئی رستہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں. اور یہ کہا کہ لا ادری ما ہوا ارشد ہوا ام غی شدید، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ہدایت ہے یا شدید قسم کی گمراہی ہے، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، تو میرا علاج کرو. علاج کیسے ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فحدثنی حدیثا، مجھے کوئی حدیث سناؤ. فحدثنی حدیثا، مجھے کوئی حدیث سناؤ. فقد، میں ایسی صورتحال کے اندر شوق رکھتا ہوں کہ آپ کچھ بولو تو مجھے سرور ملے گا، سکون ملے گا، اور میں شیطان کے حملوں کے بعد جس گو مگو کی کیفیت میں ہوں اس سے نکل آؤں گا. کہتے ہیں یبن اخی، میرے بھتیجے آپ مجھے واعظ کریں. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خصوصی توجہ کی. آگے 4 چیزوں کا ذکر ہے جس سے حضرت امیر حمزہ کو وہ پھر عشق ملا کہ 2 تلواریں لے کر سرکار کے سامنے آخری سانس تک موجود رہے. فذکرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تذکیر کی. ووعظہ، واعظ فرمایا. وخوفہ، اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا. وبشرہ، اور جنت کے انعامات جو مومن کو ملتے ہیں
اور جو بطور خاص انہیں ملنے والے تھے اس پر مستقیم ہونے کی وجہ سے، اس کی بشارت دی۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانِ، پس رب نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا۔ فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانِ۔ اب کہتے ہیں میں نے یہ 4 مرحلے جب گزرے تو میں نے کہا اشہدو، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انک لصادق شہادت المصدق، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور میری گواہی مصدق کی گواہی ہے، جو کسی کی تصدیق کرے، تو میں آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ اعلان کیا فَأَظْهِرْ يَبْنَ أَخِي دِينَكَ، کہا یہ اب میری تجویز ہے کہ میرے بھتیجے اب اپنے دین کا اظہار کر دو، یعنی برسریام، کیونکہ پہلے ابھی نمازیں یا عبادات جو بھی تھی وہ گھر تھی، اس کے بعد پھر علی اعلان سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اہم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اظہار کی تجویز خود دی کہ ہر جگہ برسریام برسر پیکار ہمیں اس دین کا پیغام دینا چاہیے اور اس کی دعوت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے، یعنی کتنا بڑا انقلاب تھا، اور وہ شیطان کے حملوں کے جواب میں کس قدر پختگی آ چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَلْمَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ، قسم اٹھا کے کہا، روئے زمین پر جب سورج طلوع ہوتا ہے، جس چیز پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ ساری کائنات اگر کوئی مجھے گفٹ کرے، مجھے دے کر کہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے اور حمزہ پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ، تو کہتے ہیں میں یہ سب کچھ مسترد کر دوں گا اور در حبیب سے کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کائنات کی کتنی چیزیں ہیں، کتنی کھیتیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے خزائن ہیں، کیا کچھ مال و اسباب ہے کہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ دے کر مجھے کوئی کہے کہ یہ لے لو اور پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ، تو کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب کچھ لے کر میں پہلے دین پہ ان چیزوں کو قبول کر کے پہلے دین کی طرف اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ پھر یہ کہاں وہ صورتحال کہ جب یہ کہا کہ مجھے ادراک نہیں کہ جو کچھ میرے سامنے ہے یہ ہدایت ہے یا یہ کچھ اور ہے، اور اب اس انداز میں آپ نے اس چیز کا اعلان کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پر پھر اسلام کو ایک غلبہ ملا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے اس کردار کی بنیاد پر دین متین کو مزید ترقی ملی، عظمت ملی، اور اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ یہ جو منصب شہادت کے لحاظ سے بالخصوص شہداء احد جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں پر المختار من مناقب الاخیار اس کی جلد نمبر 1 میں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سے جو ماخذ ہیں